بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا صدق اللہ العظیم۔ انہوں نے کہا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ محرم کا مہینہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ہجری کیلنڈر جو اسلامی کیلنڈر کہا جاتا ہے، محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور اس کو ہجری سن اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجرت کے سال سے کیا گیا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، وہیں سے اسلامی ہجری سن کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 جمادی الثانی 17 جمعرات کے دن کیا تھا۔ یہ ان کا زمانہ خلافت تھا۔ اس سے پہلے ہجری سال شمار نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اس کو اسلامی سن قرار دے دیا، اور واقعات و حالات کو اسی ہجری سن سے بیان کیا جانے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کے اس فیصلے کو قبولیت بخشی، اور آج ساری دنیا کے اندر مسلمان ہجری سال سے ہی اپنے واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجری سال مقرر کرنے سے پہلے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا۔ ہجری سال دراصل ایک خاص واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ محرم کے مہینے سے ہجری سال کا آغاز کیا گیا ہے۔ اسلامی سن کا اختتام ذی قعدہ ذی الحجہ کے مہینے پر ہوتا ہے، اور اسلامی سن کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کو منصب نبوت پر فائز کیا گیا تو آپ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے۔ آپ مکہ مکرمہ میں 13 سال تک لوگوں کو شرک سے باز رہنے اور توحید کو قبول کرنے کا پیغام دیتے رہے، کفر و شرک کو چھوڑ کر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے، بت پرستی چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، شرک کو ظلم قرار دیا، ان الشرک لظلم عظیم، اور توحید کو عدل قرار دیا، اور شرک چھوڑ کر توحید کی طرف آنے کی دعوت، عدل اور انصاف کی طرف آنے کی دعوت، اور عدل و انصاف کا راستہ اختیار کرنے کی دعوت لوگوں کو دی۔ لیکن اس کے جواب میں مشرکوں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بے پناہ ظلم ڈھائے، آپ کو گالیاں دیں، الزام تراشیاں کیں، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، آپ پر پتھر برسائے، مسلمانوں کا
جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، اور چند لوگ تھے، ان کا مکے میں جینا دوبر کر دیا۔ مکے میں عجیب عجیب واقعات پیش آئے۔ شیب ابی طالب میں مسلمان قید و بند کی زندگی میں پڑے رہے، حضور کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو ان کی زندگی اجیرن کر دی گئی، ان کو نیست اور نابود کرنے کی کافروں کی طرف سے پلاننگ کی گئی۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو اپنے انداز سے بیان کیا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب یہ کافر لوگ آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، مکے سے باہر نکال دیں، اور وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی بھی اپنی تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کون ہے؟ ظلم اور جہالت کے اس طوفانی ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات دن اس فکر میں رہتے تھے کہ مسلمانوں کی جان اور مال کا تحفظ کیسے کیا جائے۔ چنانچہ اپنے ساتھیوں کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے۔ اس کا واقعہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جب مکہ مکرمہ میں مسلمان رہتے تھے اور ان پر ظلم ڈھائے جاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فکر میں رہتے تھے کہ مسلمانوں کے جان اور مال کا تحفظ کیسے کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ حج کا زمانہ آتا تھا تو آپ قبائل سے ملتے تھے، ان کو جا کر تبلیغ فرماتے تھے۔ یہ سن 10 نبوی کا واقعہ ہے، ہجرت سے 3 سال پہلے کا۔ حضور اکرم مدینہ منورہ کے قبائل سے بھی ملاقات فرما رہے تھے۔ متعدد قبائل سے آپ نے ملاقات کی، اس میں مدینہ کے بھی کچھ لوگ تھے۔ منا کی ایک گھاٹی عقبہ ہے، وہاں پر قبیلہ خزرج کے چند اشخاص حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہاڑی پر بیٹھے ہوئے مل رہے تھے۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، قرآن مجید کی آیات سنائیں۔ یہ لوگ مدینہ میں یہودیوں سے سنتے رہتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ پیغمبر جن کے آنے کی پیشن گوئی یہودی کرتے رہے ہیں وہ یہی ہیں، لہٰذا اس سے پہلے کہ یہودیوں کو خبر ہو اور وہ ایمان لائیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور اطاعت و فرما برداری کی بیعت کر لی۔ اگلا برس جب آیا تو روایات میں آیا ہے کہ انصار کے 12 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ ہمارے ساتھ آپ کسی صحابی کو بھیج دیں جو ہمیں دین سکھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام پر مامور فرمایا۔ انہوں نے جا کر مدینے میں اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا اور لوگوں سے گناہوں سے بچنے اور اللہ کی اطاعت کرنے کی تبلیغ کی۔ ہم چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، چغلی نہیں کھائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ ان برائیوں سے رکنے کی دعوت شروع ہو گئی اور نیکیاں اور بھلائیاں کرنے کی تبلیغ شروع ہو گئی۔ یہ بیعت عقبہ جو 11 نبوی میں ہوئی،
اس موقع پر حضرت مصعب بن عمیر کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ بھیج دیا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر یثرب میں جا کر دین کی اسلامی باتوں کو لوگوں کو سمجھانے لگے۔ حضرت اسعد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا تھا، وہ ایمان لا چکے تھے۔ اسعد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی دعوت کا کام کرتے رہے، حتیٰ کہ مدینے میں مسلمانوں کی تعداد 40 کے قریب ہو گئی۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں جماعت سے جمعہ پڑھایا۔ اسعد بن زرارہ کے ایک خالہ زاد بھائی تھے سعد بن معاذ، ان کے ایک ساتھی تھے اسید، یہ دونوں قبیلے کے سردار تھے۔ اور بھی قبیلے کے سردار تھے سعد بن عبادہ اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ سعد بن معاذ کو حضرت مصعب کے کاموں کی خبر ملی تو ناراض ہوئے۔ اسید ابن حضیر سے کہا کہ میرے خالہ زاد بھائی سے سختی سے کہہ دو کہ یہ شخص کون اس کے پاس رہتا ہے، اس کو یہاں سے نکال دے۔ اسید ابن حضیر نے حضرت مصعب بن عمیر سے آن کر بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ پہلے ہماری بات سن لیں، اس کے بعد کوئی حکم صادر کریں۔ اگر میں کوئی برا کام کر رہا ہوں تو بے شک میں جانے کو تیار ہوں، اور اگر کوئی بری بات ہے تو بے شک مجھے نکال دیا جائے، لیکن اگر میری بات سن کر ان کی سمجھ میں آئے تو پھر اس کو قبول کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ کی محنتوں کے نتیجے میں سعد بن معاذ نے بھی اسلام قبول کیا، اور پھر سعد بن معاذ دوسروں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اس طرح کچھ نہ کچھ وہاں پر واقعات پیش آتے رہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کی تعداد کافی بڑھتی چلی گئی، اور تقریباً مدینے کے انصار میں ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی مسلمان اسلام قبول کر چکا تھا۔ اگلے سال سن 13 نبوی تھی، 73 مرد اور 2 عورتوں پر مشتمل ایک وفد جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور مقام عقبہ پر رات کے اندر قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا، اور یہ مطالبہ کیا، درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ مدینہ تشریف لے چلیں۔ وہاں پر مسلمانوں کی تعداد خاصی ہو گئی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن حضور کے پشت پناہ تھے، انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور کو لے جانے کا مطلب کیا ہے تم جانتے ہو؟ کیا تم حفاظت کر سکو گے؟ خزرج کے لوگوں نے کہا کہ ہم ہر موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ ہم تلواروں کی گود میں پلے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کس چیز پر بیعت کر رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا بھر کے کافروں سے جنگ مول لے رہے ہیں۔ حضرت عباس نے کہا کہ اگر حضور کی اجازت ہو تو ہم عباس ابن عبادہ جو انصاری تھے، انہوں نے کہا کہ اگر حضور کی اجازت ہو تو ہم جانے سے پہلے میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ مجھے ابھی جنگ کی اجازت نہیں ملی ہے، اور آپ نے جانے کی رضامندی ظاہر فرما دی۔ مدینے میں اسلام کو پناہ حاصل ہوئی،
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی برس مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے۔ 3 رات تک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر چھپے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اللہ کا پیغمبر اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس وقت اللہ نے ان پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا تھا اور ان کی مدد ایسے لشکروں سے کی تھی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا تھا، اور اللہ کی بات تو اونچی ہی رہتی ہے۔ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ 3 رات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر پناہ گزین رہے۔ کفار چاروں طرف رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ مکے میں اعلان کر دیا گیا تھا جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لائے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ سراقہ ابن جعشم حضور کا پیچھا کرتے ہوئے اللہ کے رسول کو اس نے دیکھ لیا، لیکن ٹھوکر کھائی اور گر پڑا، پھر ارادہ کیا، پھر ٹھوکر کھائی اور پھر گر پڑا، پھر ارادہ کیا اور پھر ٹھوکر کھائی اور گر پڑا۔ سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار نہیں کر سکتا، تو اللہ کے رسول سے امان مانگی اور کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ میں کافروں سے کہہ دوں گا کہ مجھے نہیں ملے، لیکن آپ مجھے امان لکھ دیں کہ جب آپ مکہ فتح کریں گے تو مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اللہ اکبر، مسلمانوں سوچنے کی بات ہے۔ کافر جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن وہ وہاں سے بھاگ نہیں رہے ہیں، واپس آئیں گے اور مکہ فتح کریں گے۔ اسی لیے تو سراقہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امن نامہ لکھوایا تھا۔ حضرت اسماء جو حضور کی صاحبزادی تھیں، ان کو معلوم تھا کہ حضور کون سے غار کے اندر ہے۔ 3 دن تک وہ کھانا پہنچاتی رہی تھی۔ 3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے پہنچے۔ سفر کے بعد تو مدینے میں آپ کا پرتباک استقبال کیا گیا۔ مدینے کے گلیوں کے اندر نوجوان لڑکیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استقبالیہ ترانے گا رہی تھیں۔ ہر کوئی میزبانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد مسلمانوں میں آپس میں بھائی چارگی قائم کی۔ مسلمان جو ادھر سے مکے سے ہجرت کر کے آئیں گے وہ کہاں رہیں گے، ان کو مدینے کے لوگوں کا بھائی بنا دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ جو لوگ ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ایمان لا کر مدینے میں مقیم تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود ضرورت مند ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ
اپنے دل کو تنگی سے بچا لیتے ہیں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ اپنے دل کو تنگی سے بچا لیتے ہیں وہی کامیابی اور فلاح پانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کا جو نمونہ مدینہ منورہ کے اندر پیش فرمایا، اس کی مثال دنیا کے اندر ملنا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے سے ایسے کام کرواتا ہے۔ ہجرت ایک عبادت ہے، ہجرت ایک ایسا واقعہ ہے تاریخ اسلامی کے اندر کہ جہاں سے اسلام کمزوری سے نکل کر طاقت کے دور میں آیا ہے۔ ہجرت ایسا واقعہ ہے کہ جہاں سے اسلام کافروں کے ظلم سے بچ کر اسلامی حکومت کے تحفظ میں آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر اسلامی ریاست قائم کی، پہلی اسلامی ریاست جس کی سرحدیں محفوظ تھیں، جس کے عوام محفوظ تھے۔ یہ ایک طویل مضمون ہے جس کو آپ کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے کہ مدینے کی اسلامی ریاست جو اللہ کے رسول نے قائم فرمائی وہ کیسی تھی۔ ہجرت کا یہ واقعہ دراصل اسی لیے یاد رکھا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے مدینے آئے تو اسلام ایک نئے دور میں داخل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی واقعے کو تاکہ مسلمان یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کیسے فرماتا ہے، مسلمانوں کی مدد کیسے فرماتا ہے، اسی لیے اس ہجرت کے واقعے کو اسلامی کیلنڈر کے لیے بنیاد قرار دیا۔ اللہ کے رسول مدینہ منورہ کے اندر 10 سال رہے، کافروں نے وہاں بار بار حملے کیے، کبھی بدر ہوئی، کبھی احد ہوئی، کبھی خندق ہوئی، لیکن کافر مسلمانوں کا بال بیکا نہ کر سکے، اور پھر فتح مکہ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے وعدہ پورا فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ یہ تاریخی واقعہ اسلام کا تاریخی واقعہ ہے، محرم الحرام کا واقعہ ہے، جس کی مرکزی شخصیت جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضور کے امین بن کر مکے میں رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اس تاریخی واقعے کو تاریخ اسلامی کا حصہ بنا کر ہجری سن کو اسلامی کیلنڈر قرار دیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہجرت کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہجری سن جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں، ضرورت اس چیز کی ہے، آج انگریزیت دنیا کے اوپر سوار کر دی گئی ہے، ہم اپنے اسلامی سن کو یاد رکھیں اور اس کا استعمال اپنے یادداشت کے لیے، اپنی تاریخ کو بیان کرنے کے لیے کریں۔ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔